اچھا، یہاں پہ میں ضمن بتا دوں کہ قرآن میں جو قیامت کا نقشہ مختلف جگہ پہ کھینچا گیا ہے، اس پہ تو 20 گھنٹے چاہیے بولنے کے لیے، بلکہ قرآن کا پورا مرضی ٹاپک ہی یہی ہے۔ البتہ ہمارے ایک بڑے قریبی دوست ریحان احمد یوسفی صاحب، جن کا کلمی نام ابو یحییٰ ہے، انہوں نے ایک ناول لکھا ہے جب زندگی شروع ہوگی۔ اس کا میں نے تعارف پہلے بھی کروایا تھا، آپ کو آڈیو ریکارڈنگ میں بھی وہ مل جائے گا، جس میں قیامت کے دن کا انہوں نے نقشہ کھینچا ہے۔ بلکہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں جب زندگی شروع ہوگی انٹروڈکشن، تو میرا 35-40 منٹ کی وہ ویڈیو ہے۔ انہوں نے واقعی وہ اس دن تک پہنچایا ہے قرآن کی آیات کے ذریعے، چونکہ وہ ہماری مدر ٹنگ میں، اس لیے ہمیں زیادہ اثر کرتا ہے۔ وہ بھی عربی میں لکھتے تھے یا انگلش میں تو کوئی اثر نہیں ہونا تھا، وہ تلاوت ہی ہونی تھی جس طرح اس کی ہو رہی ہے، ورنہ تو سب سے زیادہ پورا اثر چیز تو یہ ہے۔ والوں نے کمبائنڈ فارم میں اس پورے نقشے کو ایک جگہ کھینچا ہے کہ جب ایک نیک مردہ نکلتا ہے قبر سے اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور ایک جو بد مردہ نکلتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور پھر پورے قیامت کے دن کیا کیا عذابات ہو رہے ہوں گے، اس کو بڑی مینیجیبل فارم میں انہوں نے پیش کیا۔ ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، ڈر جانے والوں کے لیے۔ ڈر جانے والے کون ہیں؟ یہ متقی کا ترجمہ ہے ڈر جانے والے۔ ڈر جانے والے وہ ہیں جن کو یہ فکر لگ جائے کہ ہمیں ہماری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا ہے، اور اگر ہم نے اس کی اطاعت نہ اختیار کی تو ہماری ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دے گا۔ سر دنیا میں آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ مجھے بتائیں، اگر آپ ایک لاعلاج مرض میں مبتلا ہو جائیں، خدا نہ خواستہ، تو آپ کے قریبی رشتہ دار بھی صرف آپ کی تیمارداری کر سکتے ہیں۔ یہ جو جتنے مریض کی چارپائی کے گرد لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کیا اس تکلیف کا تھوڑا تھوڑا حصہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں؟ کہ جی ایک بندہ آ کے کہ سر 10% درد میں لیتا ہوں آپ کی، دوسرا کہ 10% میں، وہ کرتے کرتے 100% ہی ختم ہو جائے۔ تکلیف ایک بندہ ہی کاٹ رہا ہوتا ہے، باقی صرف ہم دردی کر سکتے ہیں، تکلیف نہیں دور کر سکتے۔ سر میں نے لوگوں کو قریب المرگ دیکھا ہے، جوان لوگوں کو، بس پاس بیٹھے ہوئے لوگ صرف ہمدردی کے 2 بول ہی بول سکتے ہیں، تکلیف سے ایک بندہ ہی گزر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ تو اتنی ہمدردی کرنے والے ہیں، اس کے باوجود تکلیف سے ایک بندہ گزر رہا ہے، اور آخرت میں کسی کی جرت ہے وہ کسی کے ساتھ ہمدردی کر لے؟ وہ تو قرآن و حدیث میں درجنوں جگہ یہ آیا ہے کہ وہاں تو باپ کہہ رہا ہوگا یا اللہ میری اولاد لے لے مجھے چھوڑ دے، اولاد کہہ رہی ہوگی میرے ماں باپ لے لو مجھے چھوڑ دے، بیوی کہہ رہی ہوگی میرا خاوند لے لے یا اللہ مجھے چھوڑ دے۔ یہ آ جائے گی 2 صورتیں آگے جا کے، وہاں تو سارے ایک دوسرے کو فدیے میں دے رہے ہوں گے۔ یہاں جس اولاد کی خاطر حلال اور حرام کی تمیز ختم کیے ہوئے ہیں، وہاں کہیں گے یا اللہ میری اولاد لے لے مجھے چھوڑ دے۔ یہ حالت ہوگی۔ تو متقی سے مراد وہ ہے جو جسے یہ فکر لگ جائے کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا ہے، اور جو اتنا قادر ہے میرے اوپر، جب وہ مجھے پکڑے گا تو مجھے کوئی چھڑا بھی نہیں سکے گا، دنیا میں نہیں کوئی چھڑا سکتا، تو آخرت میں تو ویسے ہی کوئی ہمدردی نہیں کر سکے گا۔ حدائق و اعنابا، ان کے لیے باغات ہوں گے اور انگوروں کی بیلیں، وکواعب اترابا، اور ان کی ہم عمر عورتیں تو نہیں، لفظ لڑکیاں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو حوریں عطا فرمائے گا۔ ان حوروں کی کیا کوالٹیز ہیں وہ آپ تارجمی صاحب ویڈیوز دیکھیں۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتے ہوئے جام، یعنی اللہ کی طرف سے مشروب، لیکن ایسے مشروب جن سے نشہ نہیں آئے گا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہ جنت میں نہ تو کوئی لغو بات سنیں گے نہ کوئی بیہودہ بات، یعنی بے حیائی کی تو کوئی بات نہیں ہوگی، اور کوئی لغو بات بھی نہیں ہوگی جس بات کو سن کے کوئی کوفت ہو جائے۔ بعض اوقات آپ کو پتہ ہے بندہ بڑے اچھے موڈ میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی ایسا جملہ بولتا ہے بندہ کہنا یار سارا موڈ آف کر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جنت میں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آ کے ایسی بونگی مارے اور آپ کا سارا موڈ خراب ہو جائے، نہ بےہودگی ہوگی اور نہ کوئی لغو بات۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلہ ہے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا کافی انعام، یعنی اس کے اعمال کے بدلے میں۔ رب السماوات والارض وما بینہما، کون سا رب؟ جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کا رب ہے۔ یہ جب بھی قرآن میں ہے نا کہ آسمان زمین اور جو کچھ ان کے، اس کے مراد پوری یونیورس ہوتی ہے۔ الرحمن، جو کہ رحمان ہے، جس کی رحمت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی مانند،
لا یملکون منہ خطابا، قیامت کے دن کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اس سے کوئی بات بھی کر سکے۔ آپ کے بزرگوں نے تو کہا ہوا ہے کہ جی میں تو اس ٹائم تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ لے جاؤں۔ کتنے نہ لے جاؤں؟ جنت نہیں۔ اچھا آپ دیکھیں دنیا میں کوئی بندہ، ہم جیسا کوئی بندہ کہے نا کہ اللہ کے فضل سے ہم نے یہ جو بات کھول کے بیان کی ہے یہ کسی نے نہیں کی ہے، تو کہتے ہیں بڑا کڑھان ہے، حالانکہ ہم کسی کی آخرت کا فیصلہ نہیں کر رہے ہوتے۔ اور بابوں کا جب یہ سنتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں میں اپنے سارے مرید جنت میں لے کے جاؤں گا، کیا کہتے ہیں سبحان اللہ، وہ سب ٹوڑا مغرور تھے وہ ہے۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے کبھی دعویٰ کیا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک ساری اپنی آل اولاد نہ لے جاؤں؟ تو تیرے بابے کی کیا اوقات ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ اس پہ نہ کرنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، حالانکہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، میرے مال میں سے جو کچھ مجھ سے لینا ہے وہ لے لو، آخرت کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ ہمیں سنایا جا رہا تھا، ان کو تو بتا دیا گیا کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور ترمذی میں ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کو تو بتا دیا گیا۔ سب سے زیادہ سخت بات یہی سمجھائی جا سکتی تھی نا کہ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو سینٹر کر کے آپ کے کان میں تاڑے کنوں کٹ دے گال، تو نکال دیے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔